وہاں پہ پکتیکا صوبے کے برمل ضلع میں جو کہ پاکستانی سر کے قریب ہے، وہاں پہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی ٹی ٹی پی کی. وہاں ان کا میڈیا سینٹر تھا اور اس پہ حملہ کیا گیا. جنوبی وزیرستان میں 16 فوجی شہید ہوئے تھے ایک حملے میں. اور ظاہر بات ہے پاکستان کا یہی موقف ہے کہ ٹی ٹی پی اور دیگر جو پاکستان ریاست کے خلاف لڑنے والی گروپس ہے وہ افغانستان سے ان کی پلاننگ منصوبہ بندی ہوتی ہے تو طالبان سے انکاری ہے. مذاکرات تو ناکام ہو گئے کیونکہ ٹی ٹی پی کے شرائط ریاست پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھے، کیونکہ پاکستان کا موقف تھا کہ ٹی ٹی پی کا نام کا خاتمہ ہوگا، اسلحہ آپ کو رکھا جائے گا، پاکستان کے آئین کو تسلیم کرنا پڑے. السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی ایک مرتبہ پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے. ناظرین آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ طاہر خان صاحب، جن کی گرپ جسے کہیں کہ افغانستان کے معاملے پہ بہت زیادہ ہے، ان سے معاملہ جانیں گے. یہ جو ابھی ہماری 2-4 دن سے جو افغانستان سے جھڑپیں چل رہی ہیں، کبھی ایف سی کے لوگ شہید ہو جاتے ہیں پاکستان کے، پھر ایئر سٹرائکس ہوتی ہیں، اس سارے معاملے کو. السلام علیکم طاہر بھائی، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. بالکل ٹھیک. سر بتائیں نا کہ یہ کیا واقعہ کیا تھا، کہاں سے یہ بات شروع ہوئی، کیوں انہوں نے ایف سی کے ہمارے جو 16 اہلکار تھے ان پر حملہ کیا، اس کی پیچھے وجہ کیا تھی، اور پھر پاکستان نے جو سٹرائکس کی ان کے بارے میں یہ ساری ہمیں بتائیں، وہاں کی گراؤنڈ انفارمیشن کیا ہے. پاکستان نے تو سرکاری طور پہ کچھ کہا نہیں ہے، لیکن جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہے جس کے بارے میں یہ یقین لوگوں کو ہیں کہ یہ ان آفیشلی ایک لحاظ سے ریاستی اداروں کے ان کے کنٹرول میں ہے، تو اس میں تو یہی کہا گیا تھا کہ وہاں پہ پکتیکا صوبے کے برمل ضلع میں جو کہ پاکستانی سر کے قریب ہے، وہاں پہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی ٹی ٹی پی کی اور وہاں ان کا میڈیا سینٹر تھا اور اس پہ حملہ کیا گیا. لیکن افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے ان کا موقف پھر اس سے مختلف ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ عام وزیرستان سے جو لوگ گئے ہیں تو ان کے وہ اس میں متاثر ہوئے، ان کا جانی نقصان ہوا ہے. ایک تو یہاں پہ ایک تضاد ہے موقف میں، لیکن ایک یہ جو سٹرائک ہوا ہے، میرے خیال میں افغان حکومت کو بھی سوچنا پڑے گا کہ پاکستان اس طرح کے اقدام پہ مجبور کیوں ہوا ہے اور اس کی سبب کیا ہے، وجوہات کیا ہے. ان وجوہات کو، ان دلائل کو، ان اسباب کو دور کرنے کے لیے میرے خیال میں اقدامات اٹھانے پڑیں گے. کیونکہ جب تک آپ نے صحیح کہا کہ یہ حملہ ایسی حالت میں ہوا ہے کہ جب یہاں پہ جنوبی وزیرستان میں 16 فوجی شہید ہوئے تھے ایک حملے میں. اور ظاہر بات ہے پاکستان کا یہی موقف ہے کہ ٹی ٹی پی اور دیگر جو پاکستان ریاست کے خلاف لڑنے والی گروپس ہے وہ افغانستان سے ان کی پلاننگ منصوبہ بندی ہوتی ہے تو طالبان سے انکاری ہے. لیکن مسئلہ تو موجود ہے، اور جب تک ٹی ٹی پی کا مسئلہ موجود ہوگا میرے خیال میں اس طرح کے مسائل مشکلات ہوں گے. تو پاکستان افغان حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے جو وعدے ہیں، جو دعوے ہیں، ان پہ پریکٹیکلی عمل کرنا پڑے گا ان کو، تاکہ یہ والی حالت دوبارہ پیدا نہ ہو. سر اس سب کے پیچھے کوئی انڈیا کا تو ہاتھ نہیں ہے؟ کوئی انڈیا تو نہیں چاہتا کہ اس بارڈر پہ اٹینشن بڑھی رہے تاکہ پاکستان ترقی، کوئی اس طرح کے تو معاملات نہیں نظر آتے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، پاکستان کا جو موقف بھارت کے کردار کے حوالے سے رہا ہے افغانستان میں، وہ خدشات ماضی میں بھی تھے اور وہ خدشات ابھی تک یعنی جو یہاں ہم سنتے ہیں لگتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے، یہ جو حالات پیدا ہو جاتے ہیں ایسے کچھ ضرور ایلیمنٹس تو ہوں گے کہ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو موجودہ حکومت ہے ان کے درمیان تعلقات اچھے ہوں. پاکستان افغانستان کی صورتحال ایسی ہے کہ باوجود اختلافات کے ہماری جغرافیائی جو حیثیت ہے، جو پوزیشن ہے، 2600 کلومیٹر تقریباً بارڈر ہے، پھر پاکستان افغانستان کے لوگوں کا ایک بہت عرصے سے ایک تعلق ہے، زبان کافی لوگوں کی ایک جیسی ہے، مذہب ہمارا ایک ہے، اور کافی ساری چیزیں مشترکات بہت زیادہ ہیں. تو ایسے عناصر تو ہیں کہ جو پاکستان افغانستان کے تعلقات کو صحیح نہیں دیکھنا چاہتے. تو آج کل جب وہ ہم کہتے ہیں نا پشتوں میں کہ جب تندور گرم ہو تو اس میں ہر بندہ روٹیاں پکاتا ہے، تو اس وجہ سے کچھ عناصر کو تلاش ہوتی ہے کہ اگر کوئی تعلق خراب ہوتا ہے تو اس میں وہ اپنا داخل ہوتا ہے، مداخلت کرتا ہے، کس طریقے سے معاملات خراب ہو، تو اسی وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو پاکستان کے خدشات تھے، پاکستان کے خدشات ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا سر، میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل جو مجھے اب جو لگ رہا ہے کہ وہ یہ کہ پاکستان کی جو پالیسی تھی افغانستان کے حوالے سے وہ شفٹ ہوئی ہے۔ فیض حمید کے دور میں ہم انہی لوگوں کو لا کے ہم نے ان کو بسایا، جگہ دی اور وہ کہتے تھے کہ یہ اچھے طالبان ہیں اور اس طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ کیا اب یہ بالکل ہی پالیسی شفٹ ہو گئی ہے؟ اب آپ اس پالیسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب کے اب اسٹیبلشمنٹ کو اور فیض حمید کے اسٹیبلشمنٹ کو کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہ کیوں اچھا سمجھتے، برا سمجھتے ہیں، وہ کیوں انہیں اچھا سمجھتے تھے؟ میرے خیال میں پالیسی شفٹ جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان صاحب کی پالیسی جب اس کی حکومت تھی تو وہاں پر مذاکرات والی پالیسی تھی، لیکن مذاکرات کا معاملہ تو آگے نہیں چل سکا، مذاکرات تو ناکام ہو گئے کیونکہ ٹی ٹی پی کے شرائط ریاست پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں تھے، اور ٹی ٹی پی ممکن ہے کہ وہ پاکستان کے اس وقت شرائط سے وہ بھی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ پاکستان کا موقف تھا کہ ٹی ٹی پی کا نام کا خاتمہ ہوگا، اسلحہ آپ کو رکھا جائے گا، پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا کرنا پڑے گا۔ سوچ تھی جب پی ڈی ایم کی حکومت بن گئی کہ مسئلہ شاید مذاکرات سے ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ تشدد کی کارروائی تو جاری تھی، تو ان کو کرنی پڑی پالیسی کو، اور وہی پڑے گا کہ 2024 میں یا 2023 سے جب پالیسی تبدیل ہوئی ہے تو ہم نے کیا اچیو کیا ہے، ہم نے کیا حاصل کیا ہے، اور ہم نے کیا کھویا ہے، اور مسئلے کا حل تو ایک طرف تو اس کی طرف تو جانا ہے نا، مسئلے کی حل کی طرف جانے کہ مسئلہ کس طرح حل ہو۔ تو لہٰذا افغانستان کے ساتھ میری نظر میں اپنے تعلقات کو بہتر بنانے ہیں، بد اعتمادی کو ختم کرنا ہے، اعتماد کی فضا میں کہ جو موجودہ مشکل حالت ہے اس سے ہم نکل آئیں گے۔ تو پالیسی شفٹ تو ہے، لیکن دیکھنا پڑے گا جو پالیسی شفٹ ہے ہم اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ سر، ٹی ٹی پی کو کیوں افغان طالبان جگہ دے رہے ہیں، ان کو کیوں نہیں ہٹا رہے؟ اصل مسئلہ پاکستان کا طالبان سے نہیں، ٹی ٹی پی سے ہے۔ ٹی ٹی پی کو کیوں جگہ یوز کرنے دے رہا افغانستان؟ میرے خیال میں افغان طالبان کو سوچنا پڑے گا کہ اب افغان طالبان جو ہے وہ ایک فائٹنگ فورس نہیں ہے، وہ ایک گروپ نہیں ہے، وہ حکومت میں ہے، اب پورے افغانستان کا ہے، انہوں نے دنیا کے ساتھ اب معاملات کرنے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے ہیں، اور یہی تو جو موجودہ صورتحال ہے، یہی والی حالت ہو تو پھر تو آپ کے تعلقات بین الاقوامی برادری سے نہیں ہوں گے، پڑوسی سے نہیں ہوں گے۔ ٹی ٹی پی چونکہ افغان طالبان کے ساتھ ان کا ایک بہت پرانا رشتہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ افغان طالبان جب وہاں امریکیوں نے کارروائیاں شروع کی تو اس وقت بارڈر اوپن تھے، تو افغان طالبان یہاں گئے تھے، تو وہ ٹی ٹی پی کے مہمان تھے، اب ٹی ٹی پی ان کی مہمان ہے، وہ مہمان نوازی بے شک کریں، وہ ایک تعلق آپ نے پاکستان کے خدشات کو اگر نظر انداز کر دیا، پاکستان میں اگر اس طرح تشدد کی کارروائیاں جاری رہی، حملے جاری رہیں جو کہ 2024 میں کافی سارے ہوئے ہیں، تو پھر تو تعلق اب تو افغانستان وہ طالبان حکومت میں ہے، جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ نے اسی طرح دیگر ممالک کو بالخصوص اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرنا ہے، تو لہٰذا ان کو سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے، کیونکہ افغان طالبان کو کسی نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا، اس پہ بھی سوچنا پڑے گا۔ بالکل جی، تو ناظرین، جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان سے جو مسئلہ ہے وہ صلح صفائی سے ہی ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑے سے حل نہیں ہو سکتا، اور طالبان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ ٹی ٹی پی جیسے جو عناصر ہیں ان سے پاکستان کی جان چھڑوائیں تاکہ پاکستان سٹرائکس نہ کر سکے۔ یہ سیدھی چیزیں ہیں، اگر پڑوسی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دونوں ملکوں کے لیے آسانی ہوگی۔ فی الحال کے لیے نئے دور سے معمر قذافی کو اور ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ طاہر خان کو اجازت دیجیے۔